ہمارے لوگ اب قرآن نہیں پڑھتے، بالکل قرآن سے دور ہیں، بالکل سادی کریں جی آواز، اور پھر جب قرآن سے دور ہو جائیں گے تو جو آپ کے عقائد حق ہیں آپ ان کی ترجمانی بھی نہیں کر پائیں گے، بلکہ کہانیوں میں باتیں رہ جائیں گی۔ قبلہ حضور قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت پیر محمد عباس حمدمی صاحب کمال قرآنی آیات میں سے ایک خوبصورت نتیجہ دیا کہ اصل میں اس امر کی جو شاہ ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور آج کے دور میں بلکہ یہ بات تو پرانی چل رہی ہے، اللہ کی اسی مشیت پہ عجیب عجیب انگشتیں تان اٹھ رہی ہیں، عجیب قسم کے اعتراضات جن کا وجود ہی نہیں ہے اور جن کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ نبی رحمت کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ امی سے مراد آپ ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، یعنی آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ نبی رحمت کے بارے میں یہ ایسی باتیں کرنا تو انہیں فیس آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ ممبر پہ قرآن پڑھیں گے، جس طرح آج قبلہ نے پڑھا ہے، پھر آپ ان باتوں کو فیس کریں گے، کیونکہ اب یہ کہانیوں سے کور ہونے والی باتیں نہیں ہیں، اب ان کے لیے مضبوط ترین دلائل چاہیے، اور وہ مصدر اصلیہ سب سے خوبصورت مصدر ان دلائل کے لیے کتاب اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کہیں سے آپ نہیں اسے حاصل کریں گے۔ بیٹھیں بیٹا، بیٹھ جائیں، اب ذرا گفتگو نہ کریں، چھوٹے بچے ذرا خاموش بیٹھیں۔ اگر حضرات تھوڑا قریب آ جائیں، میں یہاں پہ اگر آ جائیں، میں آپ کے چہرے اگر دیکھوں تو کوئی باتیں کر سکوں۔ اس جگہ پہ اگر بڑے لوگ آ جائیں جہاں پہ یہ لوگ ہیں، یہ بیٹھے رہیں، یہاں پہ اگر بڑے لوگ آ جائیں، بیٹا آپ پیچھے چلے جائیں، آپ بھی پیچھے چلے جائیں، آپ بھی پیچھے چلے جائیں، آپ بھی شاباش، بس یہ ایریا، اس ایریے میں، اسی طرح اس ایریے میں بھی آپ بھی پیچھے چلے جاؤ، جلدی سے، کیونکہ وقت کافی ہو گیا، 8:45 ہو گئے ہیں، اور میرا ارادہ تو 9:15 نکلنے کا ہے تاکہ 10:15 آگے لاہور چلا جاؤں، لیکن اگر آپ نے 30 منٹ بھی کوئی بات سن لی تو میرا خیال ہے یہ بہت کچھ ہوگا اگر توجہ سے سن لی تو۔ نبی رحمت کے بارے میں بے علم کہنا کہ حضور ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ حضور کے بارے میں یہ کہنا کہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی دعوت کا آغاز پڑھنے سے ہوا ہے؟ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ان پڑھ تھے، انہیں یہی نہیں پتا کہ پہلی وحی آئی اقرا۔ اقرا کا کیا معنی ہے؟ پڑھیے یا پڑھ، امر کا صیغہ ہے، پڑھ۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ کسے فرما رہا ہے؟ حضور کو۔ اچھا، آج کا مولوی کہتا ہے کہ یہ ان پڑھ ہیں، اللہ جانتا ہے پڑھ سکتا ہے، پھر ہی کہا نہ پڑھ۔ بھئی آپ نے غور کیا؟ آپ کا خیال ہے کہ نبی صاحب علم نہیں تھے۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف علم؟ کیا ہے علم؟ کبھی غور کیا آپ نے علم کی تعریف کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن اسحاق بڑے معروف اسکالر ہیں، پرانا بندہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ العلم اثبات الشیء علی ما ہوا بہ، کسی چیز کی ماہیت کا اثبات ہونا یہ علم ہے۔ اچھا، اب ذرا سنتے آئیے گا، میں تھوڑے وقت میں بہت زیادہ باتیں کروں گا، وقت تھوڑا ہوگا لیکن باتیں بہت زیادہ ہوگی۔ یہ جو صرفیین ہیں، یعنی صرف کے جو ائمہ ہیں، ائمہ صرفیین، بیٹا ذرا باتیں نہ کریں بھائی، چھوٹے بچوں چپ بیٹھو، بچے بالکل چپ بیٹھیں۔ اب بے شک آج خاموش رہ کے ذرا باتیں سنیے گا، میں کوئی باتیں آپ سے کر کے جاؤں گا۔ صرفیین کے ہاں علم کی تعریف اور ہے، نحویوں کے ہاں علم کی تعریف اور ہے، منطقیوں کے ہاں علم کی تعریف اور ہے، فلاسفرز کے ہاں علم کی تعریف اور ہے۔ میں جلدی سے کرتا ہوں۔ حضرت شیخ ابراہیم بن اسماعیل اسحاق نے تعریف یہ کی، کسی شے کی ماہیت کا اثبات علم ہے۔ جب آپ کو کسی چیز کی معرفت ہوگی بس وہ علم ہے۔ اہل جو صرفی ہیں ان کا خیال ہے کہ کلمہ کی تعلیلات علم ہے، مطلب ایک کلمہ ہے ضربہ، اسے بدلو مضارع میں لے جو یضربو، پھر اسے بدلو امر میں لے جو اضرب،
تو یہ جو ساری کہانی ہے نا کلمے کو توڑ پھوڑ کرنا، ان کا خیال ہے یہ علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ کی توڑ پھوڑ، علم التعلیلات، یہ علم ہے۔ نحویوں کے خیال ہے نہیں، کلمہ کے اعراب میں تبدیلی، علم الاعراب، یہ علم ہے۔ کسی بھی کلمہ کے آخر کا بدلنا، یہ علم ہے۔ منطقیوں نے کہا نہیں نہیں، علم کہتے ہیں کیفیت قوت ذہنیہ، آپ کی ذہنی قوت جو ہے نا یہ علم ہے۔ مثلا ادھر سے دھواں اٹھ رہا ہے تو دھوئیں کے دیکھ کو سمجھ آ جائے گی کہ پیچھے کوئی آگ لگی ہوگی۔ یہ جو دھوئیں کو دیکھ کے آپ آگ تک پہنچی ہے نا، منطقی کہتے ہیں یہ علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اچھا، فلاسفر کے ہاں ایپسٹیمالوجی ایک اصطلاح ہے، ایپسٹیمالوجی، ان کا خیال ہے یہ علم ہے۔ یہ میں جتنے علوم پڑھ رہا ہوں نا، ان علوم تک بندہ جب ان پہ گرفت ہو، دسترس ہو، ان پہ ماہر بندہ ہونا، تو پھر بندہ یہاں تک آتا ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، ان سارے علوم کو پڑھ کے بندہ صرف قرآن تک آتا ہے۔ تم صاحب قرآن پہ علم پہ اعتراض کر رہے ہو۔ یہ سارے علم پڑھ کے تو بندہ یہاں تک آتا ہے، اس تک آتا ہے۔ آپ نے غور کیا، صرفیوں کے ہاں علم کی تعریف اور ہے، نحویوں کے ہاں علم کی تعریف اور ہے، منطقیوں کے ہاں علم کی تعریف اور ہے، فلاسفہ کے ہاں علم کی تعریف اور ہے۔ اب ذرا بندہ علم کیسے حاصل کرتا ہے؟ مطلب میں تسی رل کے بیٹھے ہیں، ہمیں علم کہاں سے ملتا ہے؟ حواس خمسہ سے۔ کہاں سے ملتا ہے؟ ذرا بولو، میں سمجھاؤں گا، میں سادہ کرتا ہوں۔ حواس خمسہ سے، اور اسے جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بڑی تفسیر سے لکھا ہے کہ حواس خمسہ کیا ہے؟ خمسہ کہتے ہیں پانچ کو، پانچ حواس، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا۔ یا علم آئے گا دیکھنے سے، یا علم آئے گا سننے سے، یا علم ہوا سونگھنے سے۔ آنکھیں بند ہیں، کوئی شے سونگھی، پتہ چلا یہ تو فلاں چیز ہے، یہ تو گھی دیسی ہے۔ بھائی سمجھ آیا نا؟ آنکھیں بند ہیں، سن نہیں رہے، سونگ کے علم ہوا، سن کے علم ہوا، سونگ کے علم ہوا، دیکھ کے علم ہوا، چکھ کے علم ہوا۔ آنکھیں تو بند ہیں، چکھا، یہ تو نمک ہے، یہ تو میٹھا ہے۔ بھائی سمجھ رہے ہیں؟ یا علم آئے گا سننے سے، علم آئے گا دیکھنے سے، علم آئے گا سونگھنے سے، علم آئے گا چھونے سے۔ یہ پانچ حواس خمسہ ہیں جن سے علم آتا ہے۔ اب ذرا میں رسول کے علم کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ میں بتاؤں، تم رسول کو ان پڑھ، اتنا سوکھا جملہ زبان سے کہہ دیا کہ وہ ان پڑھ تھے۔ میں پہلے بتاؤں ہم کیسے علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ حواس خمسہ جب کام کرتے ہیں تو علم آتا ہے۔ اب ذرا جا کے اسی طرح سننا ہے، جی میں سن دیو پہ انجی سننا ہے۔ ان حواس خمسہ سے پھر علم اندر جاتا ہے، وہ وجدانیات تک جاتا ہے، پھر اندر کے حواس جاگتے ہیں۔ مثلا میں سمجھانا، یوں نمک کو پکڑا تو یوں دیکھا، اب اس زبان نے اسے چکھا ہے، ذائقہ اندر محسوس ہوا ہے، اس کا ذائقہ، وہ جو اندر ہے نا اسے وجدانیات کہتے ہیں۔ اس کے بھی پانچ حواس ہیں، حصے مشترکہ ہے، حصے حافظہ ہے، وہ سارے حواس ہیں، پھر وہ کام کرتے ہیں۔ پھر وہاں پہ علم جاتا ہے کہ اے شے مٹھی ہے، اے شے کوڑی ہے، اے پھکی ہے، یہ کھاری ہے، کھارا ہے۔ وہ جو وجدانیات ہیں نا وہ جاگتے ہیں ان حواس خمسہ سے۔ یہ پانچ حواس علم دیتے ہیں اندر وجدانیات کو۔ میں ایک منٹ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ٹھہرو۔ یہاں پہ سورہ آل عمران ہے، یہ 3 نمبر سورہ ہے۔ میں یہاں پہ ایک بندہ میرے سامنے آیا، اس کے حواس جاگے تھے، حواس خمسہ تھے، اس کا وجدان جاگا تھا۔ ذرا رکنا، یہ میرے سامنے آ جائے ذرا، سورہ آل عمران ہے، یہ 3 نمبر سورہ ہے، یہ 61 نمبر آیت ہے۔ ایک بار ذرا سارے سبحان اللہ کہو۔ یہ ذرا غور کیجئے گا، حواس خمسہ سے اس کے اندر کے حواس جاگے تھے، یعنی وجدانیات اس کے جاگے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی رحمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وکالت کر رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ پادری کرسچن یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ عیسیٰ کا باپ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا حبیب ایسے نہیں ہوگا۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرا حبیب اب ان سے مناظرہ نہیں ہوگا، ان سے مباہلہ ہوگا۔ آپ انہیں کہو تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ، میں اپنی بیٹیاں لے آتا ہوں، تم اپنی جانیں لے آؤ، میں اپنی جانیں لے آتا ہوں۔ میدان میں کھڑے ہو جائیں گے، فَنَجْعَلْ
لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو جائے گی۔ اب ذرا جاگ کے سنیے گا، رسول اللہ بیٹوں کی جگہ پہ حسنین کو لے کے آئے، گود میں امام حسین ہیں، انگلی کے ساتھ امام حسن ہیں، بیٹیوں کی جگہ پہ سیدہ زہرا ہیں، جانوں کی جگہ پہ مولا علی ہیں۔ ادھر مولا علی ہیں، آگے رسول اللہ ہیں، درمیان میں زہرا ہے، پیچھے علی ہیں، اور گود میں حسین ہیں، انگلی کے ساتھ امام حسن ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، جب یہ 5 میدان میں آئے نا، ادھر سے پادری آیا اور پادری کے ماننے والے آئے، پادری نے یہاں سے دیکھا، حواس خمسہ سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے انہیں سنا، اس کے حواس نے کام کیا، بات وجدان تک پہنچی، اس کے وجدان نے کہا کہ میں انہیں دیکھ کے ذمہ داری سے کہتا ہوں، اور اسے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز الایمان میں سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے ایسے وجدان جاگے، اس نے آنکھوں سے دیکھ کے کہا کہ ان سے ہم مبالغہ نہیں کر سکتے، اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں پہاڑ راستہ چھوڑ دیں گے۔ ابھی ہاتھ اٹھائے نہیں، ابھی ہاتھ اٹھائے نہیں، ابھی پہاڑ نے راستہ چھوڑا نہیں، اس کے حواس نے اس کے وجدان کو خبر دی، اس کے حواس نے اس کے وجدان کو خبر دی۔ نہیں آپ چپ بیٹھے ہیں، اس کے حواس نے اس کے وجدان کو خبر دی کہ اگر یہ ہاتھ اٹھائیں تو پہاڑ راستہ چھوڑ دیں گے۔ تجھے شرم نہیں آئی؟ نبی کا چہرہ دیکھ کے تو پادری کا وجدان جاگتا ہے، تو نبی کو ان پڑھ کہہ رہا ہے؟ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے تو نبی کو ان پڑھ کہہ رہا ہے۔ آپ مجھے اجازت دو، میں 1-2 آیتیں مزید پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایسے نہ کرو، جس کے دل میں نبی کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ۔ بس 8:55 ہو گئے، میں نے 20 منٹ آپ سے 2-4 باتیں اور کرنی ہے، پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ ذرا ٹھہریے گا، سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کو ان پڑھ کہنے والوں سنو، یہ سورہ یوسف ہے، یہ 12 نمبر سورہ ہے، 101 نمبر آیت میرے سامنے ہے، اگر آپ سبحان اللہ کہو میں جلدی سے پڑھوں۔ یہ آیت سامنے آئی، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی قد آتیتانی، اے میرے پروردگار بے شک تو نے مجھے عطا کیا، من الملکی بادشاہت، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہ بنایا، وعلمتنی اور تو نے مجھے علم دیا۔ یوسف ان پڑھ نہیں ہے، نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، یہ آیت ہے علمتنی اور تو نے مجھے علم دیا، یعنی حضرت یوسف ان پڑھ، بڑی تکلیف ہے ہولی بول دیو پہ، حضرت یوسف ان پڑھ۔ اچھا یوسف تو یوسف رہے، تھوڑا پیچھے آتا ہوں، ٹھہریے گا، اسی سورہ یوسف میں سے ہی ہے، ٹھہریے گا، یہ 12 نمبر سورہ ہے، پہلے میں نے 100 نمبر آیت پڑھی ہے، اب ذرا تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں، ذرا یہ آگے جی آیت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر میں بھیجا، آپ نے اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت کی کہ ایک دروازے میں سے تم سب نہیں گزرو گے، علیحدہ علیحدہ دروازے میں سے گزرنا۔ ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ جب یہ حکم ہوا نا کہ ایک دروازے میں سے نہ گزرنا، پتہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، کیونکہ ہم نے یعقوب کو علم دیا ہوا تھا، ہم نے یعقوب کو علم دیا ہوا تھا، اور وہ علم کس نے دیا؟ لما علمناہ، ہم نے علم دیا، ہم نے پڑھایا یعقوب کو۔ اس کا مطلب ہے یعقوب ان پڑھ نہیں، یوسف ان پڑھ نہیں۔ آپ چپ بیٹھے ہو، مجھے سورہ الکاف پڑھنی ہے، 12 نمبر سورہ ہے، 60 نمبر آیت ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہ میں تیرے خاص بندے کو ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے ملاقات ہو جائے گی، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مچھلی لیں بھنی ہوئی اور فلاں جگہ پہ چلے جائیں، جہاں پہ جا کے مچھلی میں جان آ جائے گی وہاں پہ وہ میرا بندہ بیٹھا ہوگا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس مری مچھلی میں جان آئی، وہاں پہ خضر تھا، اس مری مچھلی میں، ذرا بولو، اس مری مچھلی میں جان آئی، کیونکہ وہیں پہ وہ بندہ خدا جسے اللہ نے فرمایا فوجد عبدا من عبدینا، میرا بندہ۔ ہن تو سا غور نہیں کیتا، نہیں میں دسنا، ربیع الثانی جا رہے ہیں، ربیع الاول گزرے ہیں، جہاں پہ مری مچھلی میں جان آ جائے وہاں پہ خضر بیٹھا ہوا ہے، جہاں پہ ڈوبی ہوئی ساری جنگ میں جان آ جائے وہاں پہ غوث بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، جہاں پہ مری مچھلی میں جان آ جائے وہاں پہ موسیٰ کا خضر ہے، جہاں پہ ساری جنگ میں جان آ جائے وہاں پہ محمد کا غوث اعظم ہے۔ او بھائی جسے جتنی سمجھ آئی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یار، بھائی ایسا نہ کرو، ٹائم بڑا تھوڑا، مل کے کہو جلدی سے سبحان اللہ۔
لو جی آؤ میں ذرا آیت پڑھوں. اللہ فرماتا ہے فوجد عبدا من عبدنا, حضرت موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا. فوجد عبدا من عبدنا, حضرت موسیٰ نے ہمارے, یہ آ گیا فوجد عبدا من عبدنا, موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا. آتیناہ رحمتا من عندنا, وہ بندہ لبریز تھا ہماری رحمت سے. نہیں ٹھنڈا بول رہے ہو, میں کوئی بات کر گیا ہوں. وہ بندہ اس کے پاس ہماری ڈھیر رحمت تھی, وہ رحمت کا سمندر تھا. نہیں میں نہیں آگے چلوں گا جب تک یہ بات سمجھ نہ آئی. اللہ فرماتے ہیں خضر کے پاس ہماری رحمت تھی, وہ رحمت کا سمندر تھا. اچھا آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ اگر موسیٰ کے خضر کے پاس رحمت ہو سکتی ہے, محمد کے گنجے شکر کے پاس رحمت نہیں ہو سکتی. یہ مطلب ہے ہم پاک پتن رحمت لوٹنے جاتے ہیں, ہم داتا صاحب رحمت لوٹنے جاتے ہیں, ہم بغداد میں رحمت لوٹنے جاتے ہیں. اچھا اگر ان اسٹیشن پہ بڑی رحمت ہے تو جو محمد خود ہیں, جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. لو آؤ میں جلدی سے آگے چلوں. اللہ فرماتا ہے فوجد عبدا من عبدنا آتیناہ رحمتا منا من عندنا, نالی اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا, ہم نے خضر کو علم دیا تھا. خضر ان پڑھ نہیں, تو اسی چپ بیٹھے ہو, خضر ان پڑھ نہیں. اچھا ٹھہرو, مجھے آدم یاد آ رہے ہیں سبحان اللہ کہو. ٹھہرو میں حضرت آدم کی طرف جاتا ہوں. یہ سورہ بقرہ ہے, یہ 2 نمبر سورہ ہے, یہ اس کی 3 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. ملائکہ وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے, ملائکہ اگر کہو تو زمین پہ خلیفہ بناؤں, قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ملائکہ اندر نہ بنائیں, لڑے گا, فساد کرے گا, زمین تے فسادی ہو جائے گا. اللہ فرمائے قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ملائکہ چپ کرو, توانو فسادی نظر پہ آمدہ ہے, منو ملادی نظر پہ آمدہ ہے. نہیں تو غور ہی نہیں کیتا, کوئی بات میں کر گیا اگر سمجھ آئی ہے. اللہ فرماتا ہے انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ وَعَلَّمَ آدَمَ علَّمَ 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 علَّمَ. بھائی بلا فاصلہ ہی آیت ہے وَعَلَّمَ علَّمَ آدَمَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کو علم دیا. مولوی تجھے ابھی بھی شرم نہیں ہے, یہاں پہ تو آدم ان پڑھ نہیں ہے. او بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اب ذرا غور کرنا, بس آ گیا نتیجہ, آ گیا ساری گفتگو کا. یہ مطلب ہے آدم ان پڑھ نہیں ہے, یعقوب ان پڑھ نہیں ہے, یوسف ان پڑھ نہیں ہے, حضرت خضر ان پڑھ نہیں ہے, موسیٰ ان پڑھ نہیں ہے, خلیل ان پڑھ نہیں ہے, داؤد ان پڑھ نہیں ہے. مجھے سلیمان والی آیت یاد آ رہی ہے, آپ کہو میں پڑھوں. یہ حضرت سلیمان ہے, یہ 27 نمبر سورہ ہے, 16 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ, ہم نے وارث بنایا حضرت سلیمان کو حضرت داؤد کا. قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ, منبر پہ آ کے سلیمان فرماتے ہیں اے لوگوں سنو, عُلِّمْنَا, مجھے علم دیا گیا ہے, مجھے پڑھا کے بھیجا گیا ہے. آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا, آدم ان پڑھ نہیں, یعقوب ان پڑھ نہیں, یوسف ان پڑھ نہیں, یعقوب ان پڑھ نہیں, خضر ان پڑھ نہیں, سلیمان ان پڑھ نہیں, داؤد ان پڑھ نہیں, یہ سوالات کم و بیش نبی, ان میں ایک ان پڑھ نہیں. تب تک یہ نبی نہیں جب تک معراج کی رات میرے نبی کے پیچھے نماز نہ پڑھے. تجھے اب بھی شرم نہیں آئی؟ جس کے مقتدی ان پڑھ نہیں, امام ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی. بسم اللہ. میں اگر آرام ران کردہ تو 1 گھنٹے دی تقریر ہے, لیکن میں نے گھنٹے والا خطاب آج 30 منٹ پہ آپ تک پہنچانا ہے, پھر میں نے نکلنا ہے. اچھا اب ذرا وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھو امام بصیری کا. وَإِنَّ مِن جُودِي, جی پڑھیا جے, وَإِنَّ مِن جُودِي قد دنیا. یہ جو تمہیں دنیا اور آخرت نظر آ رہی ہے نا, یہ مصطفیٰ کا جود ہے, یہ حضور کا. اب ذرا جود سمجھیے گا, جود کیا ہے. بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹا. ایک ہوتا ہے جود, ایک ہوتا ہے سخا. ہم عموماً اکٹھا بولتے ہیں جود و سخا, حالانکہ جود اور چیز ہے, سخا اور چیز ہے, جود اور ہے. میں بتاتا ہوں کیا ہے فرق اس میں. سخا, سخی وہ ہوتا ہے جو تخصیص کے ساتھ دیتا ہے. ہاں جی بالکل ایسے, یہ سخی وہی ہوتا ہے.
جو تخصیص کے ساتھ دے. جود وہ ہوتا ہے جو بغیر تخصیص کے دے. اچھا نہیں ٹھہرو میں بتاتا ہوں. غنیۃ الطالبین غوث اعظم کی کتاب ہے, کشف المعجوب داتا صاحب کی کتاب ہے, دونوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ نے سخی کی تعریف لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی کھانا کھاتے تھے نا تو آپ دعوت دیتے تھے, بھئی آؤ میرے ساتھ کوئی کھاؤ, آؤ میرے ساتھ کوئی کھاؤ, آؤ میرے ساتھ کوئی کھاؤ. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے, یہ آپ نے سنی ہوئی روایت, آؤ میرے ساتھ کوئی کھاؤ. ایک دن آپ نے بلایا, شخص سامنے آ گیا, آپ نے فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا جی میں تو عیسائی ہوں, میں تو یہ نہیں پڑھوں گا. آپ نے اچھا چل کھڑا ہو, اے ابے سخی, یہ ہے, یہ سخی ہے. آپ نے فرمایا چلا جا, وہ علیحدہ بات ہے. پھر اللہ نے فرمایا میرا خلیل آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ نے اسے اٹھا دیا ہے. میرا خلیل میں اسے کھلا رہا ہوں, تو آپ نے اسے کیوں اٹھا دیا ہے؟ بھائی غور ہے نا جی باتوں کی طرف. وہ کسی اور مذہب سے تھا, میں تھوڑا جلدی میں زیادہ بول گیا ہوں, وہ غالباً اور مذہب سے تھا, یعنی عیسائی نہیں تھا, مذہب اس کا کوئی اور تھا, میرے ذہن میں نہیں آ رہا, عیسائی نہیں تھا لیکن مذہب کوئی اور تھا. اے خلیل میں اسے کھلا رہا ہوں, آپ نے کیوں نہیں کھلایا؟ خیر آپ پھر گئے اسے پکڑ کے لے کے آئے. یہ سخی ہے, بغیر تخصیص کے جو دے اسے جواد کہتے ہیں. جود یہ ہے, اسے جواد کہتے ہیں. ہاں اگر دنیا میں جواد دیکھنا ہے تو صرف میرا نبی ہے, بغیر تخصیص کے کھلاتے تھے. خواجہ معین الدین فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کی عطا سورج کی طرح ہوتی ہے, فقیر وہ ہوتا ہے جس کا دینا سمندر کی طرح ہوتا ہے. سب کھاؤ, سب پیو, سب پہ روشنی ہے, اسے جواد کہتے ہیں. میرا نبی جواد ہے. اب ذرا قصیدہ بردہ شریف آگے پڑھو, اگلا شعر کیا ہے؟ وَإِنَّ مِن جُودِي قَدْدُنْيَا. آگے وَمِن, ذرا اونچا پڑھئیے گا, وَمِن عُلُومِكَ علم اللوح والقلم. اب سنو ذرا امام بصیری کی بات. آپ فرماتے ہیں وَمِن عُلُومِكَ, یہ علوم جمع کا صیغہ ہے. جب جمع پہ من آتا ہے تو یہ تبعیض کے لیے آتا ہے, بعضیت کے لیے آتا ہے, جزئیت کے لیے آتا ہے. آپ فرماتے ہیں وَمِن عُلُومِكَ علم اللوح والقلم, یہ لوح و قلم محمد کے علوم میں سے ایک علم ہے. نہیں سمجھے, میں دوبارہ کوشش کرنا, یہ لوح و قلم رسول اللہ کے علوم میں سے ایک علم ہے. اب ذرا ٹھہرنا, میرے سامنے سورہ نحل آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے تبیانا لکل شیء, قرآن علم کل ہے. فزکس قرآن سے, کیمسٹری قرآن سے, بایولوجی قرآن سے, الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی قرآن سے, میڈیکل سائنس قرآن سے, سارے علم قرآن سے. یہ مطلب ہے تمام علوم قرآن سے. اب رکنا, اللہ فرماتا ہے فی لوح محفوظ, یہ جو علم کل ہے نا یہ لوح محفوظ کے علوم میں سے ایک علم ہے. نہیں آپ سمجھے میں کس منزل کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. امام بصیری فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ مصطفیٰ کے علوم میں سے ایک علم ہے, اور قرآن فرما رہا ہے کہ یہ قرآن لوح محفوظ پہ اور بھی علوم ہیں, ان میں سے یہ ایک ہے. آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا, جس کے علوم کے جز کا جز قرآن ہو اسے محمد کہتے ہیں. تجھے تیری جانے بلا محمد کا علم کیا ہے؟ منہ اٹھا کے ان پڑھ کہہ دیا, شرم نہیں آئی؟ کوئی نبی ان پڑھ نہیں. کیا معنی ہے نبی کا؟ معنی کیا ہے نبی کا؟ غیب کی خبر, خبر دینے والا ان پڑھ ہوں دے. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. جو خبر دے گا وہ ان پڑھ ہوگا. اور پھر آئیے میں سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں, اگر سبحان اللہ کہہ لو تو. بس آج 7 منٹ ہو گئے, اب سنیے گا سورہ بقرہ, 2 نمبر سورہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, 124 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل, اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے نا, یہ ذرا آیت میرے سامنے آ جائے. اس وقت آپ نے ایک دعا کی تھی, ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان رکھنا, ومن ذریتنا, جی بسم اللہ پڑھیں, مجھے پتہ ہے پڑھیں گے آپ, ومن ذریتنا امتم مسلمۃ لک. یہ آ گیا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہ بات کر کے ابراہیم نے فرمایا تھا ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ, اے میرے پروردگار وہ جو آخری نبی آنا ہے نا وہ انہی میں سے آئے جو مسلمان ہوں گے, وہ انہی میں سے آئے
جو قوم مسلمان ہوگی. یہ بات کرنے کے بعد اللہ آپ فرماتے ہیں ربنا رسول منہم یتلو علیہم آیاتک، او آؤندیاں ہی تیریاں آیتاں تلاوت کرے. نہیں غور ہی نہیں کیا آپ نے. او آئے تے آ کے تیریاں آیتاں تلاوت کرے. تے نال ہی اگے آپ فرماندے نے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویعلمہم الکتاب ویعلمہم الکتاب ویعلمہم الکتاب. حضرت ابراہیم دعا فرما رہے ہیں ان پڑھ نہ ہو آتے ہی معلم ہو. ہائے ہائے آپ نے غور ہی نہیں کیا. ان پڑھ نہ ہو پڑھانے والا ہو. یہ مطلب ہے قرآن پڑھ کے ہن تو سمجھ آ گئی ہے. ہن میں تواڈی بولی چ ایک جملہ کہہ لواں. ایتھے مدرسے جڑا پڑھدا ہے نا وہ شیخ الحدیث بندا ہے. ایتھے مولوی کول جڑا پڑھدا ہے نا وہ شیخ التفسیر بندا ہے. جنوں اللہ پڑھا کے بھیجے اونوں نبی کہندے نے. ان پڑھ نہیں ہوتا وہ. ان پڑھ سارے بولو یار ان پڑھ. خبردار نبی کو ان پڑھ نہیں کہنا. اگر کوئی کہے اسے روکو. جس نے ساری امت کو پڑھا دیا آج تمہیں ان پڑھ نظر آ رہا ہے، اس کا تو آدم ان پڑھ نہیں ہے. اور پھر جو خود کہے انا مدینۃ العلم. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس کا علی ان پڑھ نہیں ہے. اور جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو. خبردار یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے، یہ وہم نہیں ہونا چاہیے. اور میں امید کروں گا کہ آج کی اس گفتگو سے یہ وہم ختم ہو گیا. جی امی کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے نا وہ غلط ہے، مفہوم غلط ہے. امی سے مراد وہ ہے وہ شخصیت جو یہاں پہ کسی سے نہیں پڑھی، یہ معنی ہے. صحیح مفہوم یہ ہے. ویسے بھی نبی ہوتے ہی وہ جو یہاں پہ کسی سے نہ پڑھے، پیچھے سے پڑھ کے آئے. یہ اصل مفہوم یہ ہے. مفہوم یہ ہے امی کا مفہوم. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. امی کا مفہوم یہ ہے یہاں پہ کسی کے پاس نہیں پڑھا، اللہ نے پڑھا کے بھیجا. یہ ہے امی کا اصل معنی. لیکن اگر اس کی آپ تعبیر یہ کریں گے کہ نبی پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں، یہ غلط ہے. اور یہی بات مستشرقین کرتے ہیں. اورینٹلسٹ پڑھیں آپ، مستشرق بھی تو یہی کہتے ہیں ان کا نبی جاہل تھا. اور ہم خود اب کہنا شروع ہو گئے ہیں یہ غلط ہے. یہ کانسیپٹ غلط ہے. آپ نے قرآن سنا، کوئی نبی جاہل نہیں، کوئی نبی جاہل نہیں ہے. ہاں آپ آئے امیین میں ہیں. جن میں آئے تھے نا وہ ان پڑھ تھے. ان جاہلوں کو نبی نے پڑھایا ہے. بھائی غور ہے جی. اچھا ایک منٹ ذرا ٹھہریے گا، بڑا مزہ ہے، بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. ہن ذرا ٹھہریے، میں نا 2-4 منٹ اور لوں گا، 11 منٹ ہو گئے ہیں. ہمارے پاس علم آتا ہے حواس خمسہ سے. جیڑی شاید تسا ویکھنی ہے نا وہی ایتھے آئی ہے. اپنے آپ اندر کوئی شے نہیں بنتی. جیڑی ایتھوں ویکھی ہے وہ ایتھے آ گئی ہے. جیڑی سنی جے وہ ایتھے آ گئی ہے. جیڑی سنگی جے وہ ایتھے آ گئی ہے. جیڑی چکھی جے وہ ایتھے آ گئی. جیڑی چھوئی جے میں اکھاں بند نے اے مائک ہے. ہن اکھاں تے نہیں سن ویکھ رہیاں، اے مائک دا اگلا حصہ ہے. اکھاں تے نہیں ویکھ رہیاں، کان تے نہیں سن دے پے، زبان تے نہیں چکھدی پئی، نک سونگدا تے نہیں پیا، چھو کے پتہ چل گیا، ہاتھ لا کے پتہ لگ گیا. ساڈے کول علم آندا ہے انہاں 5 ذریعہ دے ذریعے. یہ 5 وسیلے ہیں جن کے ذریعے ہمیں علم ملتا ہے. نبوت کا علم ایسا نہیں ہے. نبوت کا علم ایسا نہیں ہے. کیونکہ جے تے انہاں دے ذریعے بندہ نبی بندا ہے تے پھر ہمت کرو تسی بھی بن جاؤ، پھر میں بھی ہمت کرنا میں بھی بن جاؤں. نہیں، ایتھے ہمت والی گل نہیں. نبی وہ بنتا ہے جسے علم اللہ دیتا ہے. اللہ جسے نبی بناتا ہے وہ نبی بنتا ہے. اور اس کے لیے زور نہیں لگانا، آپ نے عبادت نہیں کرنی. یہ نہیں کہ آپ ریاضت کریں اور یہ حواس خمسہ کو تیز کریں، مجاہدے کریں، چلے کاٹیں، جنگل مال لو. میں کہہ طریقے نا نبی کی تعریف یہ ہے جس سے اللہ کلام کرے اور اللہ اسے ڈائریکٹ علم دے، وہ نبی ہوتا ہے. مینوں ایمانداری نال دسو جنوں اللہ علم دے وہ ان پڑھ ہوندا ہے؟ بولو تو صحیح. یہی تو آج سمجھایا ہے آپ کو، یہی تو بات آپ کو سمجھائی ہے. آدم کو علم اللہ نے دیا، موسیٰ کو علم اللہ نے دیا، یعقوب کو علم اللہ نے دیا، یوسف کو علم اللہ نے دیا، خضر کو علم اللہ نے دیا. میں صرف 5 نبی پڑھے نے، گل اگے بھی چل سکتی ہے. حضرت سلیمان کو علم اللہ نے دیا. اس کا مطلب ہے ان کا علم حواس خمسہ والا نہیں. یہی تو سمجھانا ہے. یہ ہمارا علم ہے. اچھا ٹھہرو،
تسی اے حواس تو زور بھی لاؤ نا تے اپنے ماں دے پیٹے چاہوں تو پہلا باپ دے نطفے چاہوں تو پہلا کتھے سو پتہ ہی نہیں لگنا تو نہیں لگنا جب تک نبی نہ بتائے کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. نبی بتائے گا تم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے اللہ کے ہاں حالت ادب میں تھے, تم شکم مادر میں آئے, پھر تم دنیا میں چلے گئے, پھر تم قبر میں چلے گئے. یحییکم قبر والی زندگی بھی نبی بتائے گا. نبی ان پڑھے بولو بھی تو صحیح نا, یہ نبی بتائے گا. اچھا اب آگے ذرا سننا, یومئذ تحدث اخبارہا, قیامت کو کیا ہوگا نبی بتائے گا. نہیں آپ ابھی بھی چپ ہیں, ٹھہرو. تلک الجنت التی نورث من عبادنا, اللہ فرماتا ہے اس جنت کے وارث بندے ہیں. جنت کی انوائرمنٹ کیا ہے, جنت کا موسم کیا ہے, جنت کا ویدر کیا ہے, جنت میں ماحول کیا ہے, جنت میں صبح کب ہوتی ہے, جنت میں شام کب ہوتی ہے, جنت میں کھانے کون سے آئیں گے, نبی بتائے گا. تمہیں نبی ان پڑھ نظر آ رہا ہے. قیامت کو کیا ہوگا تو نہیں بتائے گا, نبی بتائے گا. حشر میں کیا ہوگا تو نہیں بتائے گا, نبی بتائے گا. قبر میں کیا ہوگا تو نہیں بتائے گا, نبی بتائے گا. یہ جو نبی علم دیتا ہے کسی مولوی کے پاس نہیں پڑھا, اس نبی کو اللہ نے پڑھایا ہے. یہ بات ہے جو آپ تک آج پہنچائی ہے. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدہ آمینہ کی گود میں میرا نبی آ گیا. بس آ جائیں. میں نے پہلے عرض کیا ہے میں تسلی سے گفتگو کرتا, یہ گھنٹے کی گفتگو ہے, لیکن میں نے گھنٹے کا مٹیریل میں نے آپ کے پاس 31-32 منٹ میں پہنچا دیا ہے, ڈیلیور کر دیا ہے. پورے 9-15 ہو گئے. حضرت محمد علیہ السلام سیدہ آمینہ کی گود میں آئے. عبد المطلب کو خبر ہوئی, دیکھنے آ گئے. اب گود میں نبی ہے, مبارک پیش کی. سیدہ آمینہ نے مبارک بات قبول کی, پھر مبارک پیش کی. فرمایا نام, کہا آپ رکھیں. یوں دیکھ کے فرماتے ہیں نام محمد ہے. کیا نام ہے؟ سیدہ عرض کرتی ہے ایسا نام پہلے تو کبھی نہیں سنا. فرمایا دیکھ تو صحیح نا, ایسا پہلے کبھی آیا بھی تو نہیں نا. او کوئی مثل نہ جانی دی قسمہ رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے تے گل موتیاں دی گانیاں سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے ساڈے دل دا جانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے چانن اکھیاں دا. اللہ عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. میرا مالک آپ پہ اپنی خاص رحمتیں فرمائے. اس موضوع کو آج ذرا دل دماغ میں جگہ دیجئے گا اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کیجئے گا. رسول اللہ کی ختم نبوت پہ اور رسول اللہ کو جاہل کہنے والوں کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہ کیجئے گا. میرے نبی پڑھے لکھے ہیں اور میرے علی پڑھے لکھے ہیں. میرے ابو بکر جاہل نہیں ہے, میرے تو عمر جاہل نہیں ہے. تم نبی کو جاہل کہہ رہے ہو. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اسے بیٹھ کے تسلی سے بعد میں سنیے گا. اتفاقاً ریکارڈنگ آج ہو رہی ہے, ذرا آرام سے اسے بیٹھ کے سنیے گا ساری گفتگو کو. حضرت قبلہ پیر صاحب سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.